کہاں جا رہے ہو؟ آریان خانزادہ گاڑی کی چابیاں لیے گھر سے باہر نکل رہا تھا جب پیچھے سے اس کی ماما نے آواز دے کر روک لیا۔ آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ ویسے میں اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ جانتی تو ہیں کہ آج اس کی سالگرہ ہے، اگر نہ گیا تو بلا وجہ کے لیکچر دینا شروع کر دے گا۔ لوگ بیویوں کو مناتے ہیں اس عمر میں، لیکن مجھے دوستوں کو منانا پڑتا ہے۔ روٹھی بیگمات ہیں یہ بھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر انہیں جواب دیتے ہوئے سوال بھی کرنے لگا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی، گھر واپس کب آؤ گے؟ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تو وہ تعجب سے دیکھنے لگا۔ آج سے کل تو ماما نے کبھی بھی کوئی بات کرنے کے لیے تمہید نہیں باندھی تھی۔ آپ ابھی ہی کر لیں کیونکہ رات کو شاید میں لیٹ آؤں تو آپ سو جائیں گی۔ اس نے وہیں صوفے پر بیٹھتے ہوئے ماما سے کہا۔ اسے لگا کوئی ضروری بات ہے جسے ابھی یہ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ بھی دھیرے سے چلتی ہوئی صوفے کی جانب آئیں اور پھر اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ تمہاری پھپھو شادی کے لیے جلدی آ رہی ہیں تو اب تم بتاؤ کہ کیا کروں؟ میں نے تو انہیں کہا ہے کہ آریان ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن شاید اس کے سسرال والے ذرا جلدی میں ہیں، تو اب بتاؤ میں اسے شادی کی کوئی تاریخ دے دوں یا نہیں؟ تمہارے بابا تو ظاہر ہے بہن کی خاطر دل و جان سے تیار ہیں، ایک میں ہی ہوں جسے بیٹے کی پسند ناپسند اور مرضی جاننے کی کوشش اہم لگتی ہے۔ انہوں نے بیٹے کو گویا اطلاع دی تھی، جسے سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جو خوش تھا اب بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ آپ جانتی ہیں کہ ابھی تو میں نے یونیورسٹی کے پیپرز دیے ہیں، کچھ وقت تو سکون سے گزار لینے دیں، یا پھر یہ چاہتی ہیں کہ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا جائے؟ پھپھو کو تو خود چین نہیں ہے، بس چاہتی ہیں کہ جلدی سے ان کی خود سر بیٹی میرے سر باندھ دی جائے۔ فی الحال میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ پھپھو کو صاف لفظوں میں منع کریں۔ اس نے ناگواری سے ماما کو جواب دیا اور پھر فوراً ہی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماما نے تو بات کرتے ہی اس کا موڈ غارت کر کے رکھ دیا تھا، لیکن ان کی بھی غلطی نہیں تھی، وہ تو حکم کی پابند تھی۔ ایک جانب اس کے بابا تھے جنہیں اپنی بہن بہت عزیز تھی، تو دوسری جانب نند جو آئے دن ان پر اپنی مرضی مسلط کر دیتی تھی۔ سو وہ انہیں صاف انکار کرنے کا ہی بول کر وہاں سے جانے لگا۔ تو انہیں کیا کہوں؟ تمہاری پھپھو بولیں گی کہ میں ہی رات کو ٹال مٹول سے کام لے رہی ہوں۔ انہیں تو تمہارا انکار سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ آریان خانزادہ نے پلٹ کر ماما کو دیکھا۔ وہ پریشان تھی۔ آپ کیوں ان سے ڈرتی ہیں؟ اپنے گھر میں رہتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، اگر بابا بھی آپ کو کچھ بولتے ہیں تو پھر میں کس لیے ہوں؟ ڈرنا چھوڑ دیں، صاف لفظوں میں منع کر دیں۔ آریان نے ان کے پاس آتے ہوئے دونوں ہاتھ تھامے اور پھر تسلی دیتے ہوئے دو ٹوک بات کی۔ بچپن سے رشتہ طے کیا ہوا ہے، صاف لفظوں میں منع کروں گی تو مناسب نہیں لگے گا، اور ویسے بھی تمہاری پھپھو ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو ٹوکا۔ تو کیا کروں؟ بچپن میں رشتہ طے کر دیا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ ہم ان کی کوئی خریدے ہوئے ہیں، اور کیا رشتہ طے کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا گیا تھا؟ ہر بار یہی بول کر آپ مجھے بولنے سے منع کر دیتی ہیں کہ میں کوئی جواب ہی نہ دوں، آپ کی طرح ہمیشہ ہر کسی نہ کسی فرد سے سنتا رہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس رشتے پر خوش ہی نہیں ہوں، بس مجبوراً آپ کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ وہ سخت ناگواری سے بولا۔ اسے بے حد غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اس کی ماما خاندان کے ہر فرد سے خوف کھاتی رہتی تھی، اور پھر کوئی انہیں کچھ کہہ دیتا تو وہ جلد ہی اس بات کو دل پر لے لیتی تھی۔ خاندان میں رہتے ہوئے پھر ہر معاملے کو بہت غور سے سمجھنا پڑتا ہے۔ اب یہ تمہاری عمر ایسی نہیں ہے کہ تم یہ باتیں سمجھ پاؤ۔ انہوں نے سنجیدگی سے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ آپ کا کام ہے، میرا نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ بھی اس خوف سے نکل آئیں، لیکن آپ نہیں نکلتی۔ بہرحال میں جا رہا ہوں، لیکن پھر سے کہہ دوں کہ آپ نے انکار کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پھپھو کی باتوں کے ڈر سے اپنے بیٹے کو بلی کا بکرا بنا لیں۔ اس نے ماما کو تسلی دیتے ہوئے نصیحت بھی کی اور انہیں گہری سوچ میں مبتلا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ بیلا، تم نے اس بلی کو چھوڑ کر آنا ہے یا پھر میں اس کو پھینک دوں؟ جہاں سے لے کر آئی ہو اس کو واپس کر کے آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیلا نے اپنی چچا زاد سے چھوٹی سی بلی لے لی تھی اور وہ اسے اپنے گھر میں رکھ کر عاجز آ گئی، کیونکہ امی کو وہ بلی سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ اس نے امی کی بات پر انہیں سر اٹھا کر یوں دیکھا جیسے وہ بے یقینی میں مبتلا ہو۔ امی نے تو خدا واسطے کا بیر پال لیا تھا۔ اس معصوم نے کیا کر دیا ہے کہ آپ کو یہ گھر میں برداشت ہی نہیں ہو رہی؟ اتنی پیاری تو ہے، لیکن آپ ہیں کہ اس کے پیچھے ہی پڑی ہوئی ہیں۔ کہیں مارا تو نہیں ہے؟ بیلا نے خفگی سے امی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ نظریں دوڑا کر بلی کو ڈھونڈنے لگی جو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تو فوراً خدشہ ہوا کہ امی نے گھر سے باہر نہ پھینک دی ہو۔ ان سے تو کوئی بعید ہی نہ تھا۔ کیاریاں دیکھو جا کر، پھر بتاؤ کہ یہ گھر رکھنے کے قابل ہے؟ سارا کچرا پھیلا دیا ہے، انہوں نے غصے سے کہا۔ تو بیلا نے دور کیاریوں کی جانب دیکھا۔ کیاریوں کی مٹی باہر تھی
اور پودوں کے پتے بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی بلی کو ٹھنڈی جگہ پسند تھی، سو وہ مٹی میں جا کے سوتی تھی۔ تو کیا ہو گیا، میں ابھی 5 منٹ میں صفائی کر دیتی ہوں، اتنا واویلا کیوں مچا رہی ہیں؟ بیلا نے لاپرواہی سے کہا اور اٹھ کر جانے لگی تاکہ وہ کیاریاں صاف کرے، ورنہ دن بھر امی نے اس کی بلی کے پیچھے ہی لگے رہنا تھا۔ ہر روز یہی کہتی ہو، آج بس میری بات مانو اور اس کو چھوڑ کر آؤ جدھر سے بھی لے کر آئی ہو۔ بیلا کی امی کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے وہ بلی اپنی چچا زاد سے لی ہے، جبکہ بیلا امی کا حکم سن کر بے حد ناراض ہو چکی تھی۔ منہ کے زاویے بگاڑ کر انہیں چند ثانیے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں لے کر چلی جاتی ہوں، لیکن آپ مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ اب اتنا بھی کیا ہے کہ ایک بلی سے آپ ہفتے بھر سے سخت چڑ رہی ہیں۔ بات کیاریاں صاف کرنے کی تھی، میں ابھی 5 منٹ میں صاف کر دیتی، لیکن آپ کو تو اس بلی کو گھر سے ہی نکالنا ہے۔ آپ خوش ہو جائیں، چھوڑ کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر بلی کو تلاش کرنے لگی تاکہ اسے اپنے چچا زاد کو واپس کر کے آئے۔ اسی لمحے بیلا کے بابا بھی چلے آئے تھے۔ انہوں نے بیٹی کو خفگی سے منہ بناتے ہوئے گھر کی پچھلی جانب جاتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی بیوی کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ کوئی بات ہوئی ہے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ضرور ماں بیٹی کے درمیان کوئی تناؤ پیدا ہو چکا ہے۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا۔ بلا وجہ ایک بلی سر پر اٹھا کر لے آئی ہے جو گھر میں ادھم مچائے رکھتی ہے۔ اب کہہ دیا ہے کہ جاؤ چھوڑ کر آؤ تو منہ بنا کر بیٹھ گئی ہے۔ انہوں نے نخوت سے منہ بنا کر جواب دیا۔ مت کیا کرو، بچی ہے، تم بھی شروع ہو جاتی ہو۔ اب اسے شوق ہے تو کیا ٹوکتی رہو گی؟ انہوں نے بیوی کو جھڑکا کیونکہ بیلا ان کی لاڈلی تھی اور انہیں بے حد عزیز تھی۔ شادی کی عمر ہو گئی ہے اور بچی لگ رہی ہے۔ اس کی عمر کی بچیوں کی تو اولاد بھی ہو چکی ہے، بس آپ کو ابھی تک اپنی بیٹی ہی بچی لگتی ہے۔ اس خیال سے نکل آئیں اب آپ۔ وہ شدید غصے میں تھی، انہوں نے غصے میں شوہر کو بھی جھڑک دیا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے۔ بیلا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ انہوں نے بیلا کو بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا۔ بیلا نے حال ہی میں پڑھائی مکمل کی تھی۔ اس کی امی چاہتی تھیں کہ بیلا کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے اور وہ اسے رخصت کر دیں، لیکن بیلا کو ابھی شادی نہیں کرنی تھی کیونکہ وہ ابھی کوئی اچھی جگہ نوکری کرنے کی خواہش مند تھی، جس کی وجہ سے اس کی امی کی اس سے بحث ہوتی رہتی، ورنہ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی۔ لیکن شادی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان دونوں میں آئے دن کوئی نہ کوئی بحث چھڑی ہوئی ہوتی تھی۔ دوسری جانب آریان خان زادہ بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اپنے خاندان میں وہ ایک واحد لڑکا تھا جس کے لیے ہر کسی کے دل میں ایک چاہت تھی، لیکن اسے کسی سے بھی کوئی دلی لگاؤ نہ تھا۔ اس کے والدین نے بچپن میں ہی اس کا رشتہ اس کی پھپھو زاد سے طے کر دیا تھا، جس کا ادراک اسے 20 سال کی عمر میں ہوا تھا، اور جب علم ہوا تو اس نے خوب واویلا مچایا کیونکہ اسے یہ بچپن کے طے کیے گئے رشتے سخت ناگوار گزرتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور وہ اس کا عادی ہو گیا، لیکن دل ہی دل میں اسے ابھی بھی اپنی پھپھو زاد میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ دوسری جانب اس کی پھپھو زاد عالیہ ہمیشہ اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ کبھی وہ اس کو فون کالز کرتی رہتی تو کبھی وہ اس کو ڈھیروں میسج کر کے حال احوال پوچھتی اور پھر اپنے دل کی کیفیت بیان کرتی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، جس پر آریان خان زادہ کو خوب بیزاری ہوتی، لیکن وہ اس کے میسیجز دیکھ کر اسے جواب نہیں دیتا تھا، ہمیشہ کی بیزاری کی مبتلا نظر انداز کیے رکھتا۔ میری خالہ کے پوتے کی شادی ہے، انہوں نے آنے کو کہا تھا۔ ایسا کرو تم چلی جاؤ، تمہارے بابا کو بارات والے دن بھیج دوں گی، تم 3-4 دن رکنا، بڑی چاہت سے کہا ہے۔ بیلا صحن میں بیٹھی اپنے کپڑے سلائی کر رہی تھی جب اس کی امی نے آ کر اطلاع دیتے ہوئے ساتھ ہی جانے کا حکم بھی دیا، جس پر اس نے سر اٹھا کر امی کو دیکھا۔ اتنے دور کے رشتے کون نبھاتا ہے؟ میں نہیں جا رہی، آپ خود چلی جائیں۔ ایک دن جانے کی بات ہو تو کہہ دیتی چلی جاؤں گی، لیکن وہاں رکنا میرے بس میں نہیں ہے۔ پہلے تو اسے اعتراض ہوا کہ اس قدر دور کا رشتہ تھا جسے اب اس کی امی نبھا رہی تھی، اور پھر دوسری بات 3-4 دن رکنا، وہ بھی انجان لوگوں میں۔ بیلا نے فوراً گھبرا کر صفا چٹ انکار کر دیا۔ انہوں نے اتنے دل سے بولا ہے تو جانا پڑے گا۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک، ورنہ تمہیں کہنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ آج ان کے پوتے کی شادی ہے، میں نہ گئی تو بہت برا منائیں گی، اس لیے سوچا ہے کہ تم چلی جاؤ۔ انہیں گلا تو نہیں ہوگا کہ یہ سوچ لیں گی کہ بیٹی کو تو بھیجا ہے، خود نہیں بھی آ سکی تو؟ بیلا کو انہوں نے وجہ بتاتے ہوئے سخت لہجے میں جانے کو کہا۔ وہ جانتی تھیں کہ بیلا کو کسی بھی شادی میں جانا شدید خوف میں مبتلا کر دیتا تھا، لیکن مجبوراً وہ اسے بھیج رہی تھیں کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے ان کا بی پی بے حد ہائی رہنے لگا تھا۔ وہ بیلا کی شادی کے لیے بے حد فکر مند تھیں، جب بھی پریشانی میں اپنا بی پی ہر وقت بڑھائے رکھتی تھی۔ میں انجان لوگوں میں کیا کروں گی امی؟
جب میں وہاں کسی کو جانتی ہی نہیں ہوں؟ ادھر کیا ان کے منہ دیکھتی رہا کروں گی؟ آپ الٹا یہ بول رہی ہیں کہ میں 2-3 دن رکوں؟ تو مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ خیر ہے، بتا دیجیے گا کہ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی۔ بیلا نے سخت الجھن کا شکار ہوتے ہوئے وہاں نہ جانے کا جواز بتایا۔ تم بے فکر رہو، سب بہت محبت کرنے والے اچھے لوگ ہیں، یقین کرو تم بور نہیں ہوگی۔ امی نے اس کی کیفیت بھانپ لی تھی، سو انہوں نے بیلا کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ وہ انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگی، گویا امی اسے بھیجنے کے لیے تیار تھیں۔ وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھیں، جس پر اسے مزید دل ہی دل میں تاؤ آیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی، فی الحال تو مجھے یہ کام کرنے دیں، بیلا نے مصروف انداز میں کہا۔ امی اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئیں۔ ہیلو مس، آپ کون اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اگلے 2-3 دنوں بعد ہی بیلا اپنی امی کے کہنے پر ان کی خالہ کے گھر چلی آئی تھی۔ بابا اسے وہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ امی کی خالہ کی تو وفات پا چکی تھیں، لیکن ان کی 2 بہویں وہاں موجود تھیں جو اس سے بے حد محبت سے ملی تھیں۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ وہ جا کر کمرے میں آرام کر لے، تو بیلا کو سب سے پہلے جو بھی کمرہ نظر آیا وہ اس میں داخل ہو گئی۔ ابھی وہ اس کمرے میں کھڑی جائزہ لے ہی رہی تھی کہ اچانک ایک نوجوان تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور سامنے اسے دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر اس سے سوال کرنے لگا۔ بیلا اسے تیکھی نظروں سے گھورنے لگی۔ آپ سے مطلب؟ کون ہوں کون نہیں؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی لڑکی کے کمرے میں آ کر یہ سوال کر رہے ہیں؟ نہ جان نہ پہچان اور سیدھا سر پر آ پہنچے ہیں۔ بیلا نے اجنبی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہوئے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور پھر تنک کر سوال کرنے لگی۔ سامنے کھڑا آریان خان زادہ اس لڑکی کی ڈٹائی پر حیرت میں مبتلا ہوا۔ آپ بتائیں گی کہ کون ہیں یا نہیں؟ مجھے شرم کیوں آئے گی جب یہ اب کی مرتبہ سامنے والے نے شدید غصے سے سوال کیا، جبکہ وہ بدک کر پیچھے ہوئی اس کی بات ٹوکتی۔ آپ مجھ پر ایسے رعب نہیں جما سکتی اور نہ ہی مجھ سے دھونس جما کر سوال کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ اس گھر میں آپ اندر کیسے داخل ہوئے ہیں؟ بیلا نے سوال کیا۔ وہ اب سمجھی، شادی والا گھر ہے تو کوئی مہمان ہوں گے، تو آپ جا کر مہمان خانے میں کیوں نہیں بیٹھتے جہاں پر مرد حضرات موجود ہیں؟ گھر کے اندرونی حصے میں کیوں آئے ہیں؟ یا پھر آپ کو شوق ہے کہ جہاں خواتین موجود ہیں وہاں پر دھڑلے سے داخل ہوا جائے؟ کافی ڈھیٹ ہیں، غلطی ماننے کے بجائے یا گھبراہٹ کا شکار ہونے کے بجائے۔ آپ تو پورے اعتماد سے یہاں کھڑے ہیں۔ بیلا نے چند لمحوں میں ہی سامنے والے کو خوب کھری کھری سنا دی تھی اور آریان خان زادہ اپنے سامنے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر تعجب میں مبتلا ہو رہا تھا کہ کیسے وہ اسے بڑے حق سے سنائے جا رہی ہے۔ بس بہت ہوا، آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گی؟ یہ میرا گھر ہے اور آپ میرے کمرے میں موجود ہیں، نہ جانے کب سے بولے جا رہی ہیں۔ اگلے کی بھی سن لیا کریں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، جب منہ میں آیا بس بول دیا۔ اسی لمحے آریان خان زادہ نے ہاتھ اٹھا کر غصے سے بیلا کو مزید بولنے سے ٹوکا اور پھر اپنا جملہ تیزی سے مکمل کیا تاکہ وہ اس کی بات دوبارہ سے کاٹ کر پھر نہ شروع ہو جائے۔ اوہ، تو آپ بتا دیتے۔ بیلا نے ہونٹ سکیڑے اور شرمندگی سے سر جھکا گئی، کیسے اس نے سامنے والے کو کھری کھری سنا دی تھی۔ اسی لمحے عالیہ کمرے میں داخل ہوئی اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا دیکھ کر بے یقینی سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ آریان خان زادہ کے چہرے کے تاثرات بے حد سنجیدہ تھے اور وہ الجھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم لوگ شور کیوں مچا رہے ہو؟ کمرے سے باہر تک آواز آ رہی ہے۔ عالیہ نے آ کر دونوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا اور پھر آریان کا بازو تھام کر جواباً آریان نے اس کا ہاتھ بدک کر جھٹکا اور اسے غصے سے گھورنے لگا، گویا کہہ رہا ہو کہ تم میرے قریب آنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ اچھا اب سمجھی، میں تم دونوں کا تعارف کروا دیتی ہوں، شاید تم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تبھی الجھ رہے ہو۔ یہ بیلا ہے، امی اور تمہارے بابا کی خالہ زاد کی بیٹی، اور بیلا یہ آریان خان زادہ ہے، تمہاری امی کی خالہ زاد کا بیٹا۔ اس کے چچا کے بیٹے کی شادی ہے، یعنی میرے دوسرے ماموں کے بیٹے کی، اور یہ میرا ہونے والا شوہر بھی ہے۔ عالیہ نے ان دونوں کا تعارف کروانے کے بعد آخر میں پھر سے آریان خان زادہ کا بازو تھامتے ہوئے بڑے تفکر بھرے انداز میں اپنے اور آریان کے رشتے کے بارے میں بھی بتایا، جبکہ بیلا عالیہ کو سخت الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کیسے وہ ایک شخص کا بازو تھامے اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ رشتہ ہونا اچھی بات ہے، لیکن بنا کسی جائز رشتے کے کسی مرد کو چھونا اسے سخت ناگوار گزرتا تھا، جبھی وہ دل ہی دل میں عالیہ کے اس عمل پر تل میلائی تھی۔ اچھا، تم دونوں میں کچھ ہوا ہے کیا؟ چہرے کے تاثرات سے یہ لگ رہا ہے کہ دونوں کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ کمرے کے باہر بھی آواز آ رہی تھی۔ عالیہ جو ہمیشہ سے شکی مزاج اور تنگ ذہن کی مالک تھی، اس نے دونوں کو کریدنے کی کوشش کی تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچ سکے۔ وہ تو بیلا کے معصومیت بھرے چہرے کو دیکھ کر خوب پریشانی کا شکار ہو گئی
نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے تم کوئی کمرہ دکھا دو ابھی جہاں میں 2-3 دن رکوں گی۔ بیلا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے زبردستی مسکرا کر عالیہ سے گزارش کی۔ ہاں کیوں نہیں، میں بھی 2-3 دن تک تو یہیں ہوں۔ ایسا کرو تم میرے ساتھ ہی رہ لو، یہ ساتھ والا کمرہ میرا ہے۔ عالیہ نے مسکرا کر آریان خانزادہ کو دیکھا اور پھر بیلا کا ہاتھ تھامے اسے ساتھ والے کمرے کی جانب لے گئی، جبکہ آریان خانزادہ وہیں کھڑا پہلے تو عالیہ کی حرکت پر تل ملایا اور پھر فوراً ہی اس کی توجہ بیلا پر ٹک گئی۔ وہ اسے سوچتے ہوئے بے اختیار مسکرایا تھا، بنا سوچے سمجھے بحث کرتی ہوئی وہ مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیسا لگا گھر؟ معذرت چاہتی ہوں، میں ذرا مہمانوں میں مصروف تھی تو تمہارا اچھے سے استقبال بھی نہیں کر پائی۔ تم پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئی ہو۔ آریان خانزادہ کی امی کافی محبت سے پیش آنے والی خاتون تھی، بیلا کو وہ بے حد پسند آئی۔ ابھی بھی وہ بیلا کو اپنے پاس بٹھائے حال احوال پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھا گھر ہے، میں تو آتے ہوئے بہت پریشان تھی کہ پہلی مرتبہ جا رہی ہوں تو بور ہوتی رہوں گی، لیکن یہاں آ کر تو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں انجان لوگوں میں ہوں۔ بیلا نے خوش دلی سے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سچ بتایا۔ کوئی بات نہیں، سمجھ سکتی ہوں، امی کو بھی لے آتی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان دنوں تو بی پی ہائی ہے اور گھٹنوں میں بھی درد رہتا ہے، تو مجھے بھیج دیا، ورنہ وہ ضرور آتی۔ بیلا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے اپنی نگاہوں کے ارتکاز میں لیے ہوئے ہے۔ اس نے مڑ کر نگاہیں دوڑا کر دیکھنا چاہا تو سامنے ہی آریان خانزادہ کسی کے ساتھ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے صلواتیں سنانے لگی، کیسے ڈیلے پھاڑ کر وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بیلا نے فوراً رخ پھیر لیا۔ آریان خانزادہ بھی چوری پکڑے جانے پر سر جھکائے اس ادراک پر دھیرے سے مسکرایا کہ بیلا غصے سے آگ بگولا ہو چکی ہے۔ آؤ تمہیں میں اپنے بیٹے سے ملواؤں۔ انہوں نے بیلا کا ہاتھ تھاما اور چند قدم کے فاصلے پر کھڑے آریان خانزادہ کی جانب چلی آئیں۔ اس لمحے عالیہ بھی ان کے سر پر جا پہنچی۔ اپنی بہو سے بھی ملوا دیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ بیلا عالیہ کی بات سن کر دل ہی دل میں ہنسی۔ کیسی لڑکی تھی جو خود ہی آگے ہو کر اپنے رشتے کی تشہیر کر رہی تھی۔ ابھی بنی نہیں ہو، جب بنو گی تب بولنا۔ آریان خانزادہ اس کی بات سن چکا تھا، سو فوراً ہی سنجیدگی سے بولا۔ بیلا کو تعجب ہوا کہ ایک جانب عالیہ اس میں دلچسپی ظاہر کرتی تھی تو دوسری جانب آریان اس سے بدک کر دور ہو کر فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ دیکھ لیں یہ کیسے مجھ سے بات کر رہا ہے، کبھی تو اس کو آرام سے بات کر لینی چاہیے، جب دیکھو غصہ ناک پر ہوتا ہے۔ عالیہ نے فوراً ہی اپنی ہونے والی ساس سے شکوہ کیا تو وہ دھیرے سے مسکرائیں۔ تم دونوں کسی مہمان کا لحاظ ہی کر لو، میں تو آریان سے ملوانے کے لیے اسے لے کر آئی تھی، لیکن تم دونوں ہی نے اپنی بحث شروع کر لی ہے۔ بیلا کیا سوچے گی کہ تم لوگوں کا رشتہ تو طے ہو گیا ہے، لیکن آپس میں ذرا بھی نہیں بنتی، بچوں کی طرح لڑتے جھگڑتے رہتے ہو۔ انہوں نے عالیہ اور آریان خانزادہ کو دیکھتے ہوئے دونوں کو جھڑکا۔ بیلا سر جھکا کر اپنی ہنسی ضبط کرنے لگی۔ آریان نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تو حیرت میں مبتلا ہوا، گویا وہ ان دونوں کی ڈانٹ پر خوش ہو رہی تھی۔ بیٹا تم ان دونوں کی باتوں کا برا مت منانا، یہ شروع سے ہی ایسے ہیں۔ وہ بیلا کی جانب مڑی اور پھر صفائی دینے لگی۔ کوئی بات نہیں، ہر کپل ایسا ہی ہوتا ہے، میری دوست بھی اپنے منگیتر سے بہت بحث کرتی ہے، بیلا نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ آریان خانزادہ کو اس کی بات پر کھانسی شروع ہو گئی۔ اسے بیلا کی بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اپنے ہونے والے شوہر کو پانی دیجیے ورنہ کھانس کھانس کر ان کا برا حال ہو جائے گا۔ بیلا نے اپنی ہنسی بمشکل روک رکھی تھی اور وہ عالیہ سے مخاطب ہوئی۔ عالیہ سر ہلاتی ہوئی فوراً پانی لینے چلی گئی، جبکہ بیلا نے فوراً رخ پھیر کر اپنی مسکراہٹ کو آزاد کیا تھا۔ آریان خانزادہ بیلا کی شرارت پر تعجب میں مبتلا اس کی پشت دیکھے گیا۔ ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھیں کیونکہ کل بارات تھی، لیکن آریان خانزادہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ کر کوئی بات کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ آج بات کرنا ضروری ہے، دیکھو تو صحیح کہ اتنی مصروف ہوں، شادی کے بعد کر لیں گے نا؟ انہوں نے رخ پھیر کر بیٹے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ جواباً وہ انہیں خفگی سے دیکھنے لگا۔ اچھا بتاؤ کیا بہت ضروری بات ہے؟ انہوں نے بیٹے کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا۔ جی ضروری ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی بات کر لیں، پلیز بعد میں کام کر لیجیے گا، بلکہ میں بھی مدد کروا دوں گا۔ اس نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا بولو کیا بات ہے؟ انہوں نے وہیں کھڑے رہ کر بولنے کی اجازت دی تو آریان خانزادہ نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ آس پاس کئی خاندان کی لڑکیاں موجود تھیں اور عورتیں بھی تھیں۔ وہ بات کرنے سے گریز کر گیا۔ یہاں بات نہیں ہو سکتی، آپ میرے کمرے میں آئیں۔ وہ انہیں لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب بولو بھی۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ بولنے کی ہمت کر رہا تھا جب اس کی ماما نے سوال کیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری بات خاص پسند نہیں آئے گی، مگر یہ میرے دل کا معاملہ ہے۔
سو میں عالیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ پھپھو کو انکار کر دیں۔ آریان نے دو ٹوک انداز میں ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اپنے بیٹے کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ آج اس کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ کس وجہ کی بنا پر تم ایسا بول رہے ہو؟ کیا تم دونوں میں لڑائی ہوئی ہے یا پھر کسی نے کچھ کہا ہے؟ یعنی پھپھو سے الجھ تو نہیں پڑے؟ انہیں لگا جیسے عالیہ اور آریان میں کسی بات پر بحث ہوئی ہے، یا پھر پھپھو سے الجھ پڑا ہے جب ہی وہ یہ بات کر رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کا پتہ بتا دیتا ہوں، وہاں رشتہ لے کر جائیں۔ آریان نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں حیرت میں مبتلا کرتا جا رہا تھا۔ کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اور آج سے پہلے تو تم نے کبھی مجھ سے یہ بات ہی نہیں کی، اب یوں اچانک بول رہے ہو کہ تم نے کسی اور سے شادی کرنی ہے؟ وہ تعجب سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ میں بیلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے انکشاف پر گویا ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، وہ تمہارے بابا کی خالہ زاد کی بیٹی ہے، اور انہیں تمہارے بچپن کے طے ہوئے رشتے کا بھی علم ہے۔ میں انہیں کیا بولوں گی؟ اگر فرض کرو کہ رشتہ لے بھی جاؤں تو وہ ہاں کریں گی؟ انہوں نے پھٹی پھٹی نظروں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے دبی دبی آواز میں چیخ کر کہا۔ وہ اونچی آواز میں بول بھی نہیں سکتی تھیں کہ اگر باہر کسی نے سن لیا تو طوفان آ جائے گا جسے وہ سنبھال بھی نہیں پائیں گی۔ آپ سچائی بتا دیجیے گا، آریان اطمینان سے بولا۔ کیسی سچائی بتاؤں گی؟ وہ وجہ پوچھیں گی کہ ہم نے رشتہ کیوں توڑا، تو پھر جواب میں ہم انہیں کیا بولیں گے؟ آریان کی ماما نے اپنے دل میں آئے 100 طرح کے سوالات زبان پر لانے کی کوشش کی۔ یہی سچائی کہ مجھے ان کی بیٹی پسند آ گئی ہے، اور عالیہ سے مجھے بچپن سے ہی کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس بڑوں کا فیصلہ جان کر میں نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ وہ دو بدو انداز میں انہیں جواب دینے لگا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے، بس اسے صرف بیلا پسند تھی۔ یہی بات ذہن نشین کیے ہوئے تھا۔ ایسے لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ پہلا رشتہ توڑ دیا ہے تو پھر دوسرے کو توڑنے میں تو ایک لمحہ بھی نہیں لگایا جائے گا، اور میں تمہاری پھپھو کو کیا جواب دوں گی؟ جانتے ہو نا کہ جب انہیں اس بات کا ادراک ہوگا کہ انہوں نے زمین آسمان ایک کر دینا ہے مجھ پر، تو تم بہت بڑی آزمائش ڈال رہے ہو انکار کر کے۔ وہ ہر معاملے کی تہہ تک پہنچ کر سوچ رہی تھی۔ ایک جانب شوہر کا خیال آتا تو دوسری جانب ان کے بیٹے کی پسند۔ وہ پھنس کر رہ گئی تھی۔ آپ بابا کو بتا دیجیے گا، وہی اپنی بہن کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن میں ابھی بتا رہا ہوں کہ مجھے عالیہ سے شادی نہیں کرنی، اور یہ رشتہ آپ دونوں نے خود ختم کرنا ہے۔ بابا کو بھی بتا دیجیے گا اور خود بھی سمجھ لیں۔ آریان نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی اور انہیں اسی پل بچپن کے طے کیے گئے رشتے پر بے حد ملال ہونے لگا تھا۔ آپ کافی پیاری لگ رہی ہیں۔ آج بارات تھی۔ بیلا نے گہرے میرون رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور گلے میں اس نے خوبصورت سی چین پہنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے مزید کوئی بھی ہار سنگھار نہیں کیا تھا۔ اس میں ہی وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی جس پر سے آریان خانزادہ کی نگاہ ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس نے بیلا کے قریب جا کر عقب میں کھڑے ہو کر کہا۔ اس نے پلٹ کر آریان خانزادہ کو دیکھا۔ اپنی ہونے والی بیوی کی جا کر تعریف کریں، میری نہیں۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیلا نے سنجیدگی سے کہا اور پھر وہاں سے جانے لگی۔ دور کھڑی آریان کی ماما یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ابھی کوئی تماشا کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ رات کو ہی انہوں نے اپنی نند یعنی کہ عالیہ کی والدہ سے رشتہ توڑنے کی بات کر دی تھی۔ جو پیارا لگے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اب آپ پیاری لگ رہی تھی تو میں نے آپ کی تعریف کر دی ہے، اور رہا کوئی رشتہ ہونا تو آپ چاہیں تو ہو بھی سکتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے بیلا کی جانب جھکا، جس پر بیلا اسے تعجب سے گھورنے لگی۔ آپ جا کر اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ بلا وجہ میرا سر کھا رہے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بیلا کو اس کی تعریف سخت ناگوار گزر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی منگیتر کوئی اور ہے اور وہ کسی دوسری لڑکی کی تعریف کر رہا ہے۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے کہ اچانک عالیہ کی والدہ تیزی سے وہاں چلی آئیں۔ شرم نہیں آتی دوسروں کے منگیتر کو ادائیں دکھا کر پھنساتے ہوئے؟ یا یہی کام آتے ہیں؟ شبانہ پھپھو نے بیلا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہیں اپنی بیٹی کی خوشیوں کی قاتل بیلا ہی لگ رہی تھی۔ میں نے کسی کے منگیتر کو نہیں پھنسایا۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ بیلا حیرت سے بولی۔ اسے نہیں علم تھا کہ آریان خانزادہ نے پہلی نظر میں اسے پسند کر کے اپنی بچپن کی منگنی توڑ دی ہے۔ تم بیلا ہو نا، تمہاری وجہ سے آریان بچپن کی منگیتر سے رشتہ توڑ چکا ہے۔ تمہارے ماں باپ، بظاہر تو شبانہ پھپھو بھی اس کی امی کی خالہ زاد تھیں، لیکن ان کے لب و لہجے سے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے لیے دل میں اس کے لیے کوئی اپنائیت ہے، یعنی جیسے آریان کی ماما رکھتی ہیں۔ اوہ ہیلو آنٹی، اگر آپ کے بھتیجے نے بچپن کی منگیتر سے رشتہ توڑا ہے
تو ضرور آپ کی بیٹی میں کوئی کمی ہوگی، جائیں جا کر اپنی بیٹی کی کمی دور کریں۔ مجھے آپ کے بھتیجے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور خبردار اگر میرے ماں باپ کے بارے میں ایک بھی برا لفظ کہا، میں لحاظ نہیں کروں گی۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی بولیں گی تو میں خاموش رہوں گی۔ میں منہ نوچ لوں گی اگر دوبارہ کچھ کہا تو۔ پھپھو کا چہرہ سفید پڑا جبکہ آریان خانزادہ اش کر اٹھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم ہمارے گھر میں ہی کھڑی ہو کر مجھ سے اس طرح بات کرو؟ ہمارے گھر کا پرانا رشتہ توڑ کر بھی تمہیں چین نہیں ملا تو تم میرا منہ نوچو گی؟ وہ بیلا کی بات سن کر آپے سے ہی باہر ہو گئی تھی۔ اس لمحے آریان کی ماما تیزی سے بھاگتی ہوئی آئیں، ان کے قریب آئیں۔ مہمانوں کا ہجوم ان کی جانب متوجہ ہی ہونے والا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ تماشا ہو۔ شبانہ باجی، کیا ہو گیا ہے؟ گھر میں مہمانوں کا رش ہے اور آپ شروع ہو گئی ہیں۔ بیلا کا کوئی قصور نہیں ہے اور اسے تو کوئی علم بھی نہیں ہے، تو بہتر ہوگا کہ آپ یہ باتیں مت کریں۔ وہ اس گھر کی مہمان ہے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنی نند کو جھڑکا اور پھر بیلا کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں سے لے گئی۔ میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ کے بیٹے نے رشتہ کیوں توڑا ہے؟ بیلا نے سنجیدگی سے آریان کی والدہ سے سوال کیا۔ ابھی نہیں بتا سکتی، شادی خیر خیریت سے ہو جائے تو پھر تمہیں سب بتا دوں گی، بے فکر رہو۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے بیلا کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ جس بات کا اسے علم بھی نہیں تھا، اس بات پر اسے بھری محفل میں خوب سنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ابھی تم یہیں رکو، باہر مت آنا۔ شبانہ باجی ابھی غصے میں ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں مزید کچھ بولیں۔ تمہارا کھانا میں یہیں بھجوا دوں گی، انہوں نے محبت سے بیلا سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی، لیکن دل میں ابھی بھی یہی سوال الجھ رہا تھا کہ آریان خانزادہ نے عالیہ سے رشتہ کیوں توڑا، اور اس کی وجہ واقعی بیلا خود ہے یا پھر اس پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ خیر خیریت سے بارات کا دن گزرا اور پھر ولیمے کا دن بھی گزر گیا۔ اس کے بعد آریان خانزادہ کی والدہ نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی، جسے جان کر بیلا کے پیروں سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آریان خانزادہ اس قدر سنگین حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ اسے جو ہر بات کو ہنس کر ٹال دینے والا شخص لگتا تھا، لیکن اس نے بھی برسوں پرانا رشتہ ایک لمحے میں توڑ دیا تھا۔ وہ آج اس گھر سے جا رہی تھی، سیڑھیاں اتری تو ہال سے گزر کر بیرونی دروازے سے باہر نکل رہی تھی جب اس کے قدم ہال کے اندر موجود آریان خانزادہ اور عالیہ کی آواز پر ٹھٹک کر رک گئے۔ تم نے مجھ سے رشتہ کیوں توڑا؟ آخر میرا قصور کیا تھا؟ بچپن سے قائم تعلق صرف ایک لڑکی کی خاطر جو دیکھنے میں خوبصورت ہے لیکن میرے مقابلے پر نہیں آ سکتی، عالیہ غصے سے چیخ رہی تھی۔ آہستہ بولو، لوگوں کو کیوں سنانے کی کوشش کر رہی ہو؟ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، ابھی کافی لوگ اپنے گھر نہیں گئے، اور اگر بیلا نے یہ بکواس سن لی تو اسے کس قدر برا لگے گا۔ مہمان ہے وہ ہماری۔ آریان کی آواز میں غصہ تھا۔ وہ عالیہ کو آہستہ بولنے کی تاکید کر رہا تھا۔ میں چیخ کر بتاؤں گی، بلکہ میں تو بیلا کو بھی بتاؤں گی کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، وہ غصے سے بولی، اور یہ بھی بتانا کہ میں نے زندگی تمہاری کیسے برباد کی ہے۔ یہ بات تو تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ تھا ہی نہیں، صرف بڑوں نے رشتہ طے کر دیا تو میں نے مجبوراً خاموشی اختیار کرتے ہوئے رضامندی دے دی تھی، اور اب جب مجھے کوئی پسند آ گئی ہے تو وہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بات تو وہ ہو نا جب میں نے تم سے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہوں، تو پھر تو مجھ پر الزامات لگاؤ۔ آریان خانزادہ بھرپور اعتماد سے بول رہا تھا۔ بیلا جو سمجھ رہی تھی کہ آریان نے عالیہ کو دھوکہ دیا ہے، یہاں تو بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ بات تم اور میں جانتے ہیں، لیکن بیلا تو نہیں جانتی۔ میں اسے تمہارے اس قدر خلاف کر دوں گی کہ وہ تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گی۔ اگر تم مجھے نہیں حاصل ہوئے تو بیلا کے بھی نہیں ہو پاؤ گے۔ عالیہ کے لہجے میں خوب نفرت تھی۔ جبھی آریان زور سے قہقہا لگا کر ہنسا۔ جاؤ ابھی جا کر بتا دو، اگر وہ سمجھدار ہوئی تو تم جیسی کی باتوں میں کبھی نہیں آئے گی۔ آریان کی بات پر بیلا چونکی جبکہ عالیہ فوراً باہر نکلی، لیکن سامنے بیلا کو ساکت کھڑا دیکھ کر وہیں رک گئی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، عالیہ کے روحانسی صورت بنائے بیلا کا ہاتھ تھاما۔ آریان بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا۔ بیلا نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ آریان نے حیرت سے پوچھا۔ بیلا نے نرمی سے عالیہ کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پیچھے ہوئی۔ اپنے گھر جا رہی ہوں، بہت تذلیل کروا لی ہے، مزید برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے، ورنہ لوگ تو اپنے زہر سے ہی لوگوں کو ڈس لیتے ہیں بنا کسی بات کے۔ بیلا نے چبا چبا کر کہتے ہوئے عالیہ کو دیکھا اور پھر اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آریان اس کے پیچھے بھاگا لیکن بیلا نے اس کی ایک نہیں سنی۔ بیلا کو گھر آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ آریان خانزادہ کی باتیں اور اس کا عمل
اسے آج بھی یاد آتا تھا تو وہ سوچ میں پڑ جاتی کہ اسے بیلا میں کیا نظر آیا ہے کہ وہ بچپن کا رشتہ ہی توڑ بیٹھا۔ بیلا نے گھر میں کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر امی یا پھر بابا کو اس بات کا ادراک ہوا تھا تو وہ اسے ہی ڈانٹنا شروع ہو جائیں گے کہ اس نے کچھ کیا ہے، یا پھر گھر میں خوب تماشا ہوگا، امی اور بابا کی لڑائی ہوگی کہ آخر بیلا کو ہی کیوں وہاں بھیجا گیا تھا۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، وہ پودوں کی صفائی کر رہی تھی جب امی چلی آئیں۔ جی بولیں، کیا ہوا ہے؟ بیلا نے چونک کر امی کو دیکھا۔ وہ اپنی گہری سوچ میں گم تھی جب امی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ آریان کے لیے تمہارا رشتہ مانگا گیا ہے، اور جن کے گھر تم شادی پر گئی تھیں وہاں سے اس لڑکے کی پہلے سے ہی بات پکی ہو چکی تھی، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد اس نے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہاری اس سے کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ امی کے سوال پر وہ گڑبڑا سی گئی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا تھا، لیکن جانتی تھی کہ اگر آج وہ حقیقت چھپا لے گی تو پھر امی سے بدگمان ہو جائیں گی۔ میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، بیلا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر وہ تمہیں دلچسپی کیسے لینے لگ گیا اور سالوں پرانا رشتہ بھی توڑ دیا؟ امی نے بھی بے یقینی سے سوال کیا۔ یہ میں تو نہیں جانتی، لیکن جتنا مجھے علم ہے وہ آپ کو ضرور بتا دیتی ہوں، بیلا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہاں پر موجود تمام ہوئی باتیں بتا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میرا تو دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ عالیہ بھی میری خالہ زاد کی بیٹی ہے۔ اس کا گھر نہیں بچ پایا تو پھر میں وہاں تمہیں کیسے دے دوں؟ انہوں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی سے ہی اس رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ 2 دن پہلے ہی ان سے آریان خانزادہ کی والدہ نے فون پر رشتہ لانے کے بعد کی تھی، اور اپنی جانب سے انہوں نے اس وقت ہی انکار کر دیا تھا۔ امی، آپ کا جو دل چاہتا ہے کر لیں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میں شادی پر جاؤں تو میں آپ کی وجہ سے چلی گئی تھی، ورنہ میرا تو دل ہی نہیں تھا جانے کو، اور وہاں کا تماشا دیکھنے کے بعد تو میرا دل ہی خراب ہو چکا ہے۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ آریان خانزادہ کی والدہ کافی اچھی خاتون ہے، اور ان کا بیٹا بھی ٹھیک ہے۔ سچ کہا جائے تو بچوں کی شادی بچپن ہی میں طے نہیں کرنی چاہیے، آگے جا کر جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہی بچوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور جو بچے بچپن میں معصوم ہوتے ہیں، سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے، تو اس وقت ان پر مستقبل کی ذمہ داری یا پھر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اپنی جانب سے بیلا نے آریان خانزادہ کو بھی بے قصور ٹھہرا دیا تھا۔ اس کی امی حیرت سے اسے کھوجنے لگیں کہ کہیں بیلا اس میں دلچسپی تو نہیں لے رہی۔ اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو تو پھر صاف لفظوں میں بتا دو، یہ نہ ہوگا انکار کر دوں اور تمہیں سخت ناگوار گزرے۔ انہوں نے ابھی بھی بیٹی کو کھوجتے ہوئے سوال کیا۔ جواباً بیلا انہیں غصے سے گھورنے لگی۔ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ جب کہہ تو رہی ہوں کہ میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے، آپ کو جو مناسب لگے کر سکتی ہیں۔ بیلا نے فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر خود اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے محسوس کیا جیسے اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہوں۔ آریان خانزادہ کا چہرہ اس کے سامنے لہرایا اور وہ اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگا تھا، لیکن بیلا نے اپنے جذبات پر فوراً سے قابو پا لیا۔ وہ اس سے ہمدردی تو کر سکتی تھی، لیکن کوئی اور جذبہ وہ محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اس نے اپنے دل و دماغ کو فوراً سے قابو کرنے کی کوشش کی اور جتنے بھی خیالات آریان خانزادہ کے آ رہے تھے ان کو جھٹک دیا۔ میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیجیے۔ عالیہ سے مجھے محبت نہیں تھی، وہ بس بڑوں کا طے کیا گیا رشتہ تھا۔ بیلا بھی یہ سچائی جانتی ہے۔ 2 دن نہیں گزرے تھے جب آریان خانزادہ اس کے گھر چلا ہے۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی تو آریان خانزادہ اس کی امی کے گھٹنوں میں بیٹھا التجا کر رہا تھا۔ بیلا یہ منظر دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوئی کہ کوئی شخص محبت کرنے کو اس قدر بھی گزارش کر سکتا ہے۔ اس کی والدہ بھی ساتھ آئی تھیں۔ بیلا نے انہیں سلام کیا۔ بیلا، یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا تم جانتی ہو؟ بیلا کے بابا نے بیٹی کو دیکھا، وہ سر جھکا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے والدین کو کیا بولے، حالانکہ اس کے دل میں بھی آریان خانزادہ کے لیے نرمی پیدا ہو چکی تھی اور وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کے والدین اس کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں، لیکن زبان سے وہ کہنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیلا، سچ بولنا پلیز، تمہیں میرا ساتھ قبول نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن سچ بول کر مجھے اپنے والدین کی نظر میں برا ثابت ہونے سے بچا لو۔ آریان نے سر اٹھا کر بیلا کو دیکھتے ہوئے التجا کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ بیلا اسے بری الذمہ کر دے گی۔ جی بابا، یہ سچ کہہ رہا ہے، آلیان سے اس کا رشتہ صرف گھر والوں کی مرضی کی بنا پر تھا، نہ کہ کسی اور وجہ سے۔
بیلا نے کہہ کر سر جھکا لیا۔ آریان دھیرے سے مسکرایا۔ بیلا کی بات سن کر اس کے والدین نے آریان کی بات پر یقین کر لیا تھا اور انہوں نے پھر ان دونوں کے رشتے کے لیے بھی ہاں کر دی تھی۔ اگلے 2-3 دن بعد ہی آریان نے منگنی کے بجائے نکاح کرنے کی جلدی مچا دی۔ سب نے کہا کہ ابھی تیاریاں مکمل نہیں ہو پائیں گی، لیکن اس نے کہا کہ وہ سادگی سے نکاح کرے گا۔ سو آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی نکاح کی رسم ادا کی گئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ اتنا مسکرایا کیوں جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بیلا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میری مرضی، میں مسکرا نہیں سکتا کیا؟ وہ بیلا کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر دھیرے سے بولا اور جیب سے خوبصورت سی ڈبی نکالی۔ بیلا تجسس سے اس ڈبی کو دیکھنے لگی۔ میں سب جانتی ہوں، لیکن اگر فرض کرو کہ اس دن میں سچائی نہ بتاتی تو پھر آج تو تم دیوانے مجنوں بنے گھومتے میری محبت میں۔ بیلا نے لب دبائے ہنسی ضبط کرتے ہوئے اسے چھیڑنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا تو بیلا کو حیرت ہوئی۔ کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ کیونکہ مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی دے چکی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ آریان نے ڈبی کھولی اور اس میں سے ایک خوبصورت سا بریسلٹ نکالا اور پھر بیلا کے کلائی میں پہناتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا، جبکہ وہ اس کے یقین کرنے پر مسکرائی۔ اتنا یقین، وہ بھی مجھ پر، جب میں نے تو کوئی وعدہ بھی نہیں کیا تھا؟ بیلا نے تعجب سے پوچھا۔ اسے آریان خانزادہ تعجب میں مبتلا کرتا جا رہا تھا۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں وعدہ کر لیتی ہیں، اور آج میں تم سے زبانی لفظوں میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور تم سے زندگی کے آخری حصے تک محبت کرتا رہوں گا۔ آریان بریسلٹ پہنا چکا تھا۔ میں بھی آخری دم تک یہ رشتہ نبھاؤں گی، بیلا نے دھیرے سے بول کر سر جھکا لیا۔ دونوں نے اپنی محبت کو پایا تکمیل تک پہنچنے پر دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ یہ کہانی اس حقیقت کو خوبصورتی سے اجاگر کرتی ہے کہ محبت وہاں پروان چڑھتی ہے جہاں احترام، سچائی اور آزاد مرضی کو اہمیت دی جائے، نہ کہ صرف برسوں پرانے فیصلوں کو نبھانے کے لیے جذبات قربان کر دیے جائیں۔ آریان کا کردار یہ سکھاتا ہے کہ صحیح وقت پر اپنی زندگی کے اہم فیصلوں کی ذمہ داری لینا ضروری ہے، اگرچہ اس کے بعض فیصلوں نے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچائی، جبکہ بیلا کا وقار، خودداری، صاف گوئی اور والدین کے احترام نے اسے ایک مضبوط کردار بنایا جو ہر جذباتی صورتحال میں اپنے اصولوں پر قائم رہی۔ دوسری طرف عالیہ کا بے جا حق جتانا، حسد اور ضد یہ یاد دلاتے ہیں کہ محبت کبھی زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی، اور والدین بڑوں کے لیے بھی یہ کہ بچوں کے مستقبل کے فیصلے ان کی مرضی اور سمجھ کے بغیر طے کرنا بعد میں کئی دلوں کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ زندگی کا اصل حسن اسی میں ہے کہ رشتے اعتماد، رضامندی، عزت اور اخلاص کی بنیاد پر قائم ہوں، کیونکہ جہاں نیت صاف، دل سچا اور کردار مضبوط ہو، وہاں آزمائشیں بھی آخرکار خوشیوں کا راستہ بنا دیتی ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔